أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. حاضران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء اور 5ویں پارے کا یہ 10واں رکوع کا آغاز کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس آیت پاک میں قتل کرنے والوں کے متعلق کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ قتل کرنے والے کو کیا سزا دی جائے گی اور وہ کتنا بڑا گنہگار ہے. تو پہلے ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کسی مومن کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کا قتل کرے. یعنی ایک مومن کو دوسرے مومن کو مارنا حرام ہے، حرام اور گناہ کبیرہ، اور اتنا بڑا گناہ کبیرہ کہ جان بوجھ کر اگر کوئی یہ عمل کرے تو اسے سب سے زیادہ دوزخ میں رکھے جانے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی جو کافر اور مشرک ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں رہتے ہیں، اور مومن کو اپنے اعمال اور گناہوں کے مطابق دوزخ میں رکھا جائے گا. لیکن قاتل مومن بھی ہو تو ایسا گناہگار ہے کہ اسے کفر کے بعد میں، کافرین کے بعد اگر سب سے زیادہ دوزخ میں رکھا جائے گا تو وہ قاتل ہوگا جو کسی مومن کا قتل کرے. اگر خطا سے، غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے تو اس کی سزا علیحدہ ہے. جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی سزا الگ ہے، اور غلطی سے خطا ہو جائے، خطاً قتل ہو جائے تو اس کی سزا علیحدہ ہے. تو فرمایا جا رہا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. جو آدمی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے. یعنی قتل کے بدلے میں جو آدمی مر چکا ہے وہ موت کا شکار ہو گیا، زندگی سے دور ہو گیا، اور جو غلام ہے اس کی آدھی زندگی موت کے برابر ہے، اس لیے کہ وہ کسی کے ماتحت ہے اور اس کے اپنے کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اپنا ارادہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آقا اور اپنے مالک کے ماتحت ہوتا ہے. تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ ایک غلام آزاد کرے. اور پھر فرمایا اس کے ساتھ میں ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت بھی دی جائے گی جو مقتول جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی. دیت کس کو کہتے ہیں وہ بھی ہم عنقریب ابھی عرض کریں گے. پہلے ہم اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم تو سمجھ لیں. الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ اس کے مرے ہوئے آدمی کے رشتہ دار اگر اسے معاف کر دیں، صدقہ سمجھ کر چھوڑ دیں تو دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے وہ تمہارے دشمن قوم سے ہو اور مومن ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو صرف ایک غلام آزاد کر لینا کافی ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مرا ہوا آدمی ان لوگوں میں سے ہے، اس قوم میں سے ہے کہ تمہارے ان کے درمیان میں کوئی عہد ہو کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے، ایسا عہد اگر آپس میں کیا گیا تھا تو وہ مرا ہوا آدمی اس قوم میں سے ہو جس کو مارا گیا ہے تو پھر اس کے لیے علیحدہ سزا ہے اور کفارہ اس کا علیحدہ ہے. وہ ہے فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت دی جائے گی جو مقتول کے رشتہ داروں کے حوالے کر دی جائے. وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا. دو اس کو کفارے مقرر کیے گئے. حاضرین کرام، اب اصل مسئلہ کیا ہے وہ سمجھ لیجیے آپ کہ دین اسلام میں قتل کرنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے.
اور جو قتل کرنے والا جان بوجھ کر اگر کوئی قتل کرے تو اس کے بدلے میں ہمیشہ دوزخ میں اس کو رکھا جائے گا۔ ہمیشہ کا معنی ایک تو یہ ہے کہ مومن ہے تو بھی قاتل ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، یعنی کفر و شرک کی سزا اسے دی جائے گی، یا اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ زیادہ وقت دوزخ میں رہے گا، یعنی اتنا کہ کسی اور گناہ پر دوزخ کی سزا نہیں دی جائے گی جتنی کہ قتل کرنے پر دی جاتی ہے، یہ جان بوجھ کے اگر ہو تو۔ وہ تو آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا میں کیا کیا جائے گا؟ اسلامی حکومت اور سلطنت جہاں ہوتی ہے وہاں پر اگر کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے یا کوئی دوسرا کسی مومن کو قتل کرے تو اس صورت میں اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، یعنی قاتل کی سزا قتل ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو مارے تو حکومت اسلامی سلطنت اسے مار دے گی۔ اگر ایسا کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ کسی قاتل کو موت کی سزا دی جائے، آئندہ کوئی کسی کو مارنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ سزا مقرر کی گئی ہے، کیونکہ جو جان لیتا ہے اس کی سزا بھی جان لی جائے، یہ جان بوجھ کر کرے تو ہے۔ اب دوسرا یہ کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے، غلطی سے قتل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کو غلطی سے مارے مگر ہتھیار سے مارے، مثال کے طور پر اس کی مثال دی گئی ہے احادیث پاک میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی اس کی مثال بتائی گئی ہے۔ کوئی ایک آدمی جانور کا شکار کرنا چاہتا تھا، ہرن کا شکار کرنا چاہتا تھا، تیر پھینکا، غلطی سے وہ انسان کو لگ گیا، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ قتل ہوا ایک مومن کا یا ایک آدمی کا، لیکن غلطی سے ہوا، کیونکہ اس کا ارادہ انسان کو مارنے کا نہیں تھا، جانور کو مارنے کا تھا، شکار کرنے کا تھا، اس کو لگ گیا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ یا پھر دوسرا، پچھلے زمانے میں ایسا کرتے تھے لوگ کہ ایک بڑا جنگل کے درمیان بنا دیتے تھے اور اس کے اوپر معمولی سی ٹٹی رکھ دی جاتی تھی، اس کے اوپر گھاس ڈال دی جاتی اور اطراف و اکناف سے آگ جلاتے یا پھر بڑی آواز نکالتے، اس طرح سور پھونکا جاتا۔ اس طرح کی آوازیں کرنے پر جانور پریشان ہو کر بھاگنے لگتے اور بھاگتے بھاگتے وہ ٹٹی پر سے گزر جاتے تو گڑھے میں گر جاتے، اس کا شکار کرتے۔ اس لیے اگر کسی نے گڑھا بنایا تھا کہ جانور کا شکار کرے مگر انسان اس میں گر کے مر گیا تو یہ قتل خطا ہے، غلطی سے کسی نے قتل کیا، تو اس کی سزا 2 مقرر کی گئی ہے۔ اس کی سزا ایک تو یہ کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، جو آدمی نے قتل کیا ہے غلطی سے ایک غلام آزاد کرے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ دیت دے۔ دیت کس کو کہتے ہیں؟ دیت ایک کفارے کا نام ہے، اس کو عربی میں دیت کہتے ہیں، یعنی ایک آدمی کسی دوسرے کو غلطی سے مارے تو 100 اونٹ یا اس کی قیمت دے، 100 اونٹ یا اس کی قیمت کو دیت کہتے ہیں، قتل کے بدلے میں، تو دیت ادا کرے۔ غلطی سے قتل ہو جائے تو یہ 2 سزائیں ہیں۔ اور ایک صورت یہ بتائے کہ جس آدمی کو مارا گیا ہے مارنے والے کے دشمن کون سے ہیں، تو اس کے لیے صرف غلام آزاد کرنا ہے، کیونکہ دشمن ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو وہ مار لیتے ہیں، مگر دشمن سے مراد یہ ہماری آپس کی دشمنی نہیں ہے، یہ حکومتوں کی دشمنی ہے یا قبیلوں کی دشمنی ہے جو اس زمانے میں دین کی خاطر یا سلطنت کی خاطر ہوتی تھی، تو اس قسم کی لڑائی کے متعلق ہے۔ یہ عام قتل و غارت گری کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے، تو غلام آزاد کرنا ہے اس کے بدلے میں۔ اور ایک صورت یہ بتائی گئی کہ جس آدمی کو مارا گیا ہے مارنے والے کے، وہ آدمی جو مرا ہے وہ مارنے والے کے ایسی قوم سے ہے کہ ان کا آپس میں عہد ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، وعدہ کر کے پھر لڑے اور مار دیے، تو ایسی صورت میں بھی مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا۔ آصف جاہی یہاں پر جب سلطنت تھی، غالباً 3رے بادشاہ تھے، آصف جاہ نظام ان کا نام تھا، ان کی اور ٹیپو سلطان کی حکومت، یہ دونوں کے درمیان میں عہد تھا کہ ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی لڑائی انگریزوں سے ہوتی تھی مگر آصف جاہ کی حکومت سے نہیں ہوتی تھی، ان کا آپس میں تال میل تھا، ملاقاتیں تھی اور وہ ایک دوسرے سے نہ لڑنے کا وعدہ کیے تھے،
اس لیے انگریزوں کی فوج میں آصف جاہ سلطنت کی فوج نہیں ہوتی تھی، یعنی جب کسی سے معاہدہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے دشمن کے ساتھ اپنی فوج نہیں بھیجتے۔ اگر ایسی حکومتوں کے درمیان میں ایک آدمی کسی دوسرے کو مار دے، ایک حکومت والا دوسرے حکومت والے کو مار دے، تو چونکہ آپس میں ان کا وعدہ تھا، وعدہ خلافی کی گئی، تو اس کے لیے بھی دو سزائیں ہیں، اس کو ہم کفارہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دیت ادا کر دی جائے، وہی یعنی 100 اونٹ یا اس کی قیمت دی جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی مومن غلام کو آزاد کریں۔ تو یہ تقریباً قتل کرنے پر، جان بوجھ کر یا غلطی کرنے پر جو سزا مقرر کی گئی ہے اس کا یہ خلاصہ ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حاضرین فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی آدمی کے پاس، مارنے والا جو آدمی تھا اس کے پاس نہ اتنی دولت ہے کہ غلام خرید سکے، اور نہ ہی وہ اتنا امیر ہے کہ 100 اونٹ دیت کے طور پہ دے سکے، تو کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے، ایک بھی روزہ درمیان میں نہ چھوٹے، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے۔ 2 مہینے سے مراد 60 دن نہیں، 2 مہینے، 2 چاند، 29 دن کے بھی 2 مہینے ہو سکتے ہیں، 30 دن کے بھی 2 مہینے ہو سکتے ہیں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ ہے، یہ سارے طریقے سے وہ اپنے گناہ کو مٹا سکتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کے جو قتل کرنے والا ہے اس کے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے، اس کے لیے سزا یہی ہے کہ قتل کر دیا جائے، الا یہ کہ مقتول جو لوگ مارا گیا جو شخص ہے، اس کے رشتہ دار اگر کہہ دیں، یعنی اس کے بھائی یا اس کے والد یہ کہہ دیں کہ میں نے معاف کر دیا، تو اس کے لیے معافی ہے، قتل نہیں کیا جائے گا بدلے میں۔ ایک بھائی کہہ رہا ہے مرے ہوئے آدمی کا کہ میں نے معاف کیا، تو اب دوسرا نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اس کو قتل کر دیا جائے، نہیں کہہ سکتا۔ البتہ ایک کے معاف کرنے پر باقی سب لوگوں کے حوالے دیت ادا کر دی جائے گی، یعنی 100 اونٹ یا اس کی قیمت دے دی جائے گی۔ جان بوجھ کر قتل کرنے پر بھی یہ سزا ہے، جبکہ کوئی ایک معاف کرے تو، کوئی ایک بھی معاف نہ کرے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں یہ حکم بتایا گیا۔ اب دوسری آیت پاک میں بتایا جا رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ رحمت سے دور کرنے کا معنی فرشتے سزا دیں گے، گرز ماریں گے، دوزخ میں جلایا جائے گا، کوئی بچا نہ سکے گا، لعنت کا یہ مطلب ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ 2 آیتوں کے بعد اب آگے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، یعنی لڑائی کے لیے دشمن سے اور ایمان کی حفاظت کے لیے یا اسلامی حکومت اور سلطنت کے تحفظ کی خاطر اگر تم سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، یعنی کسی بھی مقام پر ایسے ہی نہ نکل جاؤ، بلکہ کہا جا رہا ہے اس کی قوت کیا ہے، ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی داؤ پیچ تو نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہمیں پھانس دیا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کی تحقیق کر لو، ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ تم جس سے لڑنا چاہتے ہو اس کے بارے میں یہ تحقیق کرو کہ واقعتاً وہ تمہارا دشمن ہے، مسلمانوں کا، اسلام کا، دین کا دشمن ہے، یا وہ دین کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کہیں افواہیں تو نہیں ہے، ایسے ہی کہا جا رہا ہے یا نہیں، یہ تحقیق کر لو، افواہوں پر عمل نہ کرو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ اگر کوئی تمہارے سامنے سلامتی کے لیے ہتھیار ڈال دے، یعنی ایک فوج ایسی ہے کہ وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتی، سلامتی کے لیے ہتھیار ڈال دے، تو تم ان سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے،
کوئی ایک آدمی آپ سے نہیں لڑنا چاہتا تو آپ اس کو یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے، میں تو تجھے ماروں گا، ایسا مت کہو۔ فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، بعض لوگ ایسا اس وقت کیے تھے، کیوں کیے تھے؟ دنیاوی پونجی کی خاطر، یعنی کسی ایک قوم سے لڑیں گے اور اسے شکست دیں گے، مال غنیمت ملے گا، ان کی زمین جائیداد ملے گی، اور وہ اپنے ساتھ جنگ میں جتنا پیسہ لائے تھے وہ ملے گا، سونا چاندی ملے گی اور حکومت ملے گی۔ تو دنیاوی پونجی کی خاطر تم خواہ کے کسی کو مت مارو۔ تو دین اسلام میں لڑائی کرنے کی اجازت دی گئی، تو حد بندیوں کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ، کہ اپنی دنیا کی خاطر نہ کرو، دین کی اشاعت کے لیے کرو، قوم کو، بندوں کو اللہ کا بنانے کے لیے کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے اس میں۔ اور فرمایا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تم دنیا کے ساز و سامان کے لیے ساز و سامان کی خواہش نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، تم ایسے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مومن نہیں اس لیے میں تجھ سے لڑوں گا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی تو ایسے ہی تھے پہلے، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں پہلے کیا تھے، تو تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر کیوں آر دلا کر لوگوں کو مارتے ہو، یہ فرما رہے ہیں۔ فمن اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ ایمان کی توفیق دی، فتبینوا، اس لیے تم غور و فکر کرو، چھان بین کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ایک تاکید کی گئی، وہ یہ ہے کہ اسلام کی خاطر جو لوگ لڑتے تھے ان میں بعض کمزور بھی تھے، بعض کے پاس اتنی قوت نہیں تھی اور بعض کے پاس ہمت نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کو آر مت دلاؤ، آپ اگر دین کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں تو جو نہیں کرتے ان کو آر مت دلاؤ جبکہ وہ کمزور ہو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو بعض میدان لڑائی میں نہیں آتے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یعنی مومنین میں وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، میدان جنگ میں نہیں آتے ہیں جبکہ وہ تکلیف نہیں دینے والے۔ بعض ایسے منافقین بھی رہتے تھے کہ میدان جنگ میں تو نہیں آتے تھے مگر مسلمانوں کی ساری جاسوسی کر کے دین کے دشمنوں کو بتاتے تھے، تو وہ ضرر والے ہو گئے، تکلیف دینے والے ہو گئے۔ تو غیر ضرر کرنے والے، ضرر نہ کرنے والے لوگ اگر بیٹھ گئے میدان لڑائی میں نہیں آتے ہیں تو وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے، کس کے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راہ میں لڑنے والوں کے وہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کوشش کرنے والا نہیں کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی جو اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فضیلت دی کس پر؟ علی القاعدین درجہ، بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی۔ حاضرین کرام فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر جو کمزوری کی وجہ سے بیٹھے ہیں اور جو میدان میں آئے ہیں دونوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ عذر کی وجہ سے اگر کوئی میدان لڑائی میں نہیں آتا تو وہ قصوروار نہیں ہوتا۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بعض لوگ بعض کو آر دلاتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ اگر وہ کمزور ہیں تو انہیں آر مت دلاؤ۔ پھر فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے لڑنے والوں کو فضیلت دی بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک بڑے اجر کے ساتھ۔ درجات منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو کئی درجے دیے گئے، مغفرت بھی دی گئی، رحمت بھی عطا کی گئی، یعنی تین نعمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام یہ ایک رکوع ہوا جس میں میدان لڑائی کے طریقے وغیرہ بتائے گئے اور قتل کرنے والے پر کیا وعید ہے اور قاتل کتنا بڑا گنہگار ہے، اس کو کیا سزا دی جائے گی، یہ تفصیلات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔
اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلا رکوع ہے وہ اگلے جمعہ کے دن انشاءاللہ تعالی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی راحتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اس کی نورانیت سے ہماری زندگی اور قبروں کو منور فرما دے، آیات قرآنیہ کا فہم سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کے تصدق میں ہماری مغفرت فرما دے، قرآن پاک کی تاثیر ہمارے دلوں پر جاگزی فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔